औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आज आपको शुक्रिया भी अदा करूंगा, कंग्रेचुलेट भी करूंगा कि हमारा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर जो है वो हमारे पास हो गए हैं, और आप लोगों की जोक दर जोक शेयरिंग से और जुस्तजू से जिसके लिए हम आपके का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज जो सूरत हम लेंगे कुरान की वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सेंस में कि जो हमने दीन का टॉपिक किया है रिसेंटली, उसी से रिलेटेड एक सीक्वल है बनता है। और आज हम जानना चाहेंगे जिसको अनफॉर्चुनेटली खाने पीने से, यतीमों से और मतलब इस तरह करके जो है ना वो तशबीह दी गई है। तो आज जो सूरत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुरान की 107वीं सूरत, सूरतुल माऊन। ठीक है, आप सबने सुनी होगी। तो आज हम उसको लाइन बाय लाइन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एक एक आयत, उसके 7 पॉइंट्स जो है वो 7 है 6 हैं, गालिबन 7 है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे बिला किसी ताखीर के। हमारे साथ अहले अक्ल के एडमिन मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज जो टॉपिक है हमारे पास, छोटी एक सूरत है कुरान की, सूरा 107, सूरतुल माऊन, अल माऊन। तो आप जरा हमें उसके ऊपर रोशनी फरमाएं कि क्या, यानी कि आपने तो लास्ट टाइम दीन के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये तो हमारी, जो हम कर्जदार हैं और हमने कर्ज देना है, तो फिर ये जो खाना पीना है इसके अंदर मेंशन हुआ है, तो ये क्या है? इसकी ये जो रिवायती तर्जुमे में है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अल माउन के क्या मतलब ले रहे रिवायती लोग। खाने पीने को ही कहते हैं माउन। अच्छा। हाँ जी, बरतने की चीजें रोकते हैं, बरतने। अब यानी कि इसको खाने की चीजें, खाने पीने की, जी जी जी। छोटा मोटा जो खिलाने की, खिलाना, जी जी, खिलाना। इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं, जो छोटी नेकियां, जी जी, छोटी छोटी नेकियां। स्मॉल स्मॉल काइंडनेस। सबसे पहले तो ये टाइटल का जो नाम है वो ही तर्जुमा गलत कर दी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई कर लिया करें लुगत के अंदर। जी, मीम, एन, एन और नून। रूट पहले वर्ड, जी इसके जी। मतलब, हाँ, इसके रूट वर्ड के मतलब पहला देख लें कि क्या ये रूट वर्ड के मायने क्या होता है, कि इसमें कुछ खाना पीना है कि क्या है। मीम एन नून, अच्छा। ठीक है। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि इसके लिए आपको क्लासिकल अरबिक, 2-3 अरबी की लुगतुल कुरान देखेंगे तो लुगतुल कुरान में क्या होता है कि मायने जो है ना वो रेडीमेड होते हैं। जी जो ट्रांसलेटर ने जो मायने लिया है वो हिसाब से ही वो चुन करके मायने वो करता है। तो सबसे पहले माउन के मतलब ये है कि कोई इंसान बड़ी गौर और फिक्र से, बारीकी से जांच करे। हाँ, किसी चीज को यानी बारीकी से कोशिश करे जांच करना, ये माउन के मतलब होता है। यानी कोई भी इल्म अगर आ जाए तो उसको आंख बंद करके तस्लीम नहीं करना है। हाँ, आंख बंद करके हम अगर तस्लीम कर रहे हैं तो फिर वो दीन के खिलाफ है। फिर हमारी जो अकल है वो मुर्दा हो जाती है, मौत के करीब चले जाती है। तो माउन का मतलब है कि किसी चीज की भी इत्तेबा, इतात मत करो जब तक उस पर गौर और फिक्र नहीं करो, जांच पड़ताल मत करो बारीकी से। तो ये तो हो गया टाइटल का मीनिंग सूरह माउन का। अच्छा। फिर आप पढ़िए जरा, अरायत लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये क्या है और ये उर्दू में क्या तर्जुमा है इसका। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब इसका तर्जुमा जो रिवायती है, क्या तुमने उसे देखा है जो जजा और सजा को झुटलाता है? क्या देखा है आपने किसी को? जी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी बंदे को। अपना आप गलत नहीं लगता, वो तो समझता है वही ठीक है, सारी दुनिया गलत है। किस ज्यादातर जो तर्जुमा करने वालों ने है वो रोजे जजा लिखा है दीन के मतलब। जी जी। और बहुत से लोगों ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया तर्जुमे को, एज इट इज जैसा है वैसा दीन कर दिया कि क्या क्या तुमने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि जो दीन को झुटलाता है। कब्र के अंदर की किताब बनाई हुई है इसको। दीन को हर एक ने अपना अपना मजहब को दीन बना के रखे और कोई झुटलाता तो नहीं है इसको। मगर हम अगर हमारी सोच के हिसाब से समझेंगे कि दीन क्या चीज है। जी। दीन दीन जो है वो रब का, अल्लाह का एहसान है, हमारा कर्जा है, एहसान। हम्म हम्म हम्म।
تو ہم میں سے زیادہ لوگوں کو اس کا محسوس اس کے بارے میں محسوس نہیں ہے. جی یکذبو کے مطلب ہے کہ لگاتار اس کو جھٹلانا, لگاتار, ایک بار نہیں, امپرفیکٹ ورب ہے, لگاتار اس کو ہم کو جھٹلانا ہے. تو ایسا مجھے ہی لے سکتے ہو کہ مجھے خود کو احساس نہیں کہ میں پنکھے کی ہوا کھا رہا ہوں, سورج کی روشنی کھا رہا ہوں, یہ کہاں سے آ رہی ہے, سانس لے رہا ہوں. تو مجھے احسان نہیں ہے, تو میں تو جھٹلا رہا ہوں نا, میں تو انکار کر رہا ہوں کہ یہ دین کیا چیز ہے, یعنی مجھے تھوڑی کچھ دینا وینا ہے اس میں. دیانت داری تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی دیندار دیانت دار بھی دین کے مطلب ہے نا. تو مجھے تو اس کا وہ احسان کا مجھے بالکل بھی احساس ہی نہیں ہے کہ میں مالک کا قرض دار ہوں, میرے اوپر مالک نے احسان کیا ہے. تو میں تو میرے آپ کو بولوں گا کہ میں تو دین کو یعنی انکار کر رہا ہوں, کیونکہ میں تو صرف کھا رہا پی رہا ہوں, موج کر رہا ہوں, مگر مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مالک نے مجھے صرف ایک قرضے دار بنا کے, مطلب میں قرض دار ہوں اور مجھے لوٹانا ہے. دین کے معنی کیا ہے, دین کے کا مفہوم جو ہے اسلام. تو ہم کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں, اسلام کو جھٹلا رہے ہیں. اسلام کو جھٹلا رہے ہیں مطلب کیا ہے, سکون کو, شانتی کو, امن کو, شیلوم کو, پیس کو ٹھکرا رہے ہیں. کوئی بھی انسان کو سکون کہاں چاہیے, وہ تو ریس میں لگا ہوا ہے نا, بڑھ چڑھ کے میں اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر کروں, مطلب مطمئن نہیں ہے نا. تو وہ بھی تو جھٹلا رہا ہے, کیونکہ اس کو سکون, دین کو جھٹلا رہا ہے مطلب وہ اسلام کو جھٹلا رہا ہے, سکون کو جھٹلا رہا ہے. اس کے پاس سائیکل ہے تو اس کو بائک چاہیے, بائک والے کو کار چاہیے, چھوٹے سے گھر میں رہتا تو بڑا گھر چاہیے, کپڑے ایک سے ایک چاہیے, جوتے چاہیے, گھڑی چاہیے. تو وہ تو ریس میں لگا ہوا ہے نا. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے, ذہن کے اندر اس کے دین نہیں ہے, وہ صرف ایک دکھاوا کر رہا ہے, ڈھونگ کر رہا ہے, مگر دین سے وہ دور ہے. پہلی آیت ہماری یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کی فطرت سے دور ہے, جو اللہ نے ہم کو جو فطرت نے بنایا ہے اس سے دور ہے. وہ سنت اللہ سے دور ہے, جو سنت اللہ نے ہماری طریقہ رکھا ہے. ہم کو تو ابھی تک معلوم ہے کہ رسول کی سنت یعنی محمد بن عبداللہ کی سنت, ان کی نقل کرنا دین ہے. تو سنت اللہ سے آپ نے کبھی سنا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ نہیں سر, یہ تو کبھی نہیں سنا ہم نے. ہاں, تو 17/77, 33/62, 40/85 ایسا 8 جگہ پہ ہے تقریباً جہاں اللہ نے اپنی سنت کی ذکر کیا ہے. نہ محمد کی سنت کی ہے, نہ رسول کی سنت. اللہ نے اپنی سنت کے, میں اپنی سنت کو بدلتا نہیں, یعنی اپنے جو طریقہ ہے اس کا طریقہ فکس ہے. تو دین کیا ہے, دین اللہ کی فطرت ہے, اللہ کی سنت ہے. دین کیا کھایا, کیا پیا, کیا کپڑے پہنا, کیا رسم نبھایا, محمد بن عبداللہ کی نقل کیا, اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی سنت اور اللہ کی فطرت پہ اترنا. دین ہے شیطان کی فطرت کو جاننا, شیطان سے دور رہنا. تو یہ ہماری پہلی آیت کا ترجمہ. دوسری آیت ہے سر کہ فذالک الذی یدعو الیتیم, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. آپ نے کبھی دھکے دیا یتیم؟ کیوں نہیں دیا سر؟ میں خود یتیم تھا, مجھے دھکے ملے. یہ اتنی زبردست آیت ہے. یہاں لفظ الیتامہ یعنی کہ یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے, المعرفہ ہے, یہ کسی خاص بات ہو رہی ہے. یہ جو دیکھو, میرے نظر میں 2 یتیم تو ایسے ہے کہ وہ کم سے کم 10-20 فیملی کو سنبھالتے ہیں, اتنے پیسے والے یتیم ہیں, اور وہ اچھی خاصی فیملی کو سنبھالتے ہیں. جو یتیم نہیں ان کو سنبھال رہے ہیں, دھکے دے کے ان کو بھگانا. تو یہ آیت کا کچھ مطلب بن رہا نہیں. اس کو جوڑا ہے دین سے. کیا ہے کہ یہ وہ یعنی جن کو دھکے دیتے ہیں, تو میں نے تو آج تک میری زندگی میں نہ کسی کو دیکھا کہ یتیم کو دھکا دیا ہے. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ الیتیم کے معنی ایکچولی کیا ہے. یتیم وہ سوچ ہے, یہ سوچ کا نام ہے الیتامہ. یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, جس پہ دھیان نہیں دیتے. وہ سوچ ہمارے ذہن میں کون لے کے آتا ہے؟ وہ سوچ ہمارے ذہن میں اللہ لے کے آتا ہے. یعنی وہ سوچ کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا. جیسا کہ جان رائٹ برادرز نے کے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ ہم کو ہوا میں اڑنا ہے. وہ سوچ ایک یتیم سوچ تھی. اس کے پہلے ایسی سوچ پہ کسی نے سوچا نہیں. سوچا ہے تو اس کے اوپر ورک نہیں کیا, کام نہیں کیا. ذہن میں سوچا, اس کو دھکے مار کے نکال دیے. مگر انہوں نے وہ سوچ کو انٹرٹین کیا, انہوں نے اس کو دھکے نہیں مارا, انہوں نے اس کو ہمت دیا, اس کو انکریج کیا, اس سوچ کو پالا, اور اس کو جو اللہ کی طرف سے جو ذہن میں ہدایت آئی تھی, جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا,
جس کے اوپر کوئی ماں باپ نہیں تھے. یہ ایک الیتامہ ایک ایسی سوچ ہے, ایک جس کو انگلش میں بولتے ہیں یونیک تھاٹ پروسیس, ایک یونیک, ایک ایسی سوچ, انفرادی سوچ جو خود کو آتی ہے, انفرادی سوچ. اور آدمی سوچتا ہے کہ یار جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ٹیسلا بولو, ایڈیسن بولو, گرہم بیل بولو, جو انٹرنیٹ بنایا, کمپیوٹر بنایا, سب کو ایک سوچ آئی جس پہ انہوں نے ورک کیا, یتامہ, جس کو انہوں نے بھگائے نہیں. تو قرآن کیا بول رہا ہے کہ آپ کو یتیم کو دھکے نہیں دینا ہے. مطلب یہ یتیم والے نہیں, یتیم تو بہت پیسے والے بھی ہوتے ہیں, کوئی کوئی یتیم تو, بلکہ بہت زیادہ پیسے والے بھی میں نے دیکھا ہوں یتیموں کو. تو وہ یتیم کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کو دھکے دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ہمارے ذہن میں جو اللہ کی ہدایت آ رہی ہے, جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, جو اس کے پہلے اس کا کوئی استاد نہیں ہے, کوئی گرو نہیں ہے اس سوچ کا, پوری یتیم ہے, پوری یعنی ایک دم ایک ایسی منفرد سوچ جو بے مثال سوچ ہو, جس کا کوئی نگہبان نہیں ہو, جو انسان کے بس کے باہر ہو اس کو پالنا, اس سوچ کو پالنا انسان کے بس کے. اب آپ سوچو نا, جان رائٹ بردرز نے سوچا, خود نے پلین تو اڑایا, اور آج ان کی سوچ کے اوپر سے 300 آدمی بھی پلین میں اڑ رہے ساتھ. تو ایک ایسی سوچ تھی. اسلامی جو پورا گولڈن پیریڈ ہے نا, جو اسلام کا جو انوینشنز اور ڈسکوری ہوئی, وہ یہی وجہ سے ہوئی کہ اس وقت مسلمان جانتے تھے کہ علم اور ایک نئی سوچ کو پالنا کتنا امپورٹنٹ ہے. یتیم مطلب ایک نیا بچہ جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہو, ایسی سوچ جس کے کوئی ماں باپ, جو کوئی پالنے والا نہیں ہے, کس کی جو ہمت نہیں ہے, ایک منفرد بے مثال سوچ. یتیم وہ لفظ ہے کہ بھائی یتیم کو ہم کو بھگانا نہیں چاہیے, مطلب ہم کو اس کو پال پوس کے بڑا کرنا چاہیے. پورے قرآن میں یتیم لفظ 23 بار آیا ہے. تو جہاں بھی آیا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک یونیک انفرادی خود کی سوچ, مثال, بے مثال سوچ. ہر ذہن میں نئی سوچ تو آتی ہے, اس کو ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں, ہم لوگ اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں. اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے, انسان مردہ نہیں ہو, اس کو ہمیشہ اس کے ذہن میں نئی سوچ ہونا بہت ضروری ہے. باپ دادا کی سوچ, سماج کی سوچ, یا کوئی بھی سوچ جس پہ مذہبی رنگ ہو جائے, کوئی آئیڈیالوجی سوچ, وہ ذہن کو مردار کر دیتی ہے. تو الیتیم جو ہے, جو ایک ایسی سوچ جو ہے میچ لیس یونیک سوچ, اس کو ہم کو پال پوس کے بڑا کرنا چاہیے. دیکھو بچوں کے اندر ہمیشہ ایک یونیک سوچ ہوتی ہے کہ مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, وہ ضد کرتے ہیں, مگر معاشرہ, ماں باپ ان کی بات نہیں سنتا ہے اور اپنے مطابق ان کو چلاتا ہے. تو یہاں جو الیتیم کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے کہ انسان کو, الیتیم کو, یتیم جو سوچ ہے اس کو, وہ مسکین ہوتی ہے, یعنی وہ ایک رکی ہوئی سوچ ہوتی ہے. مسکین کے مطلب نہیں کہ غریب, ابھی بھی آپ تھرڈ وہ پڑھ لیا. جی, اس آیت کو ایسے سم آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کسی بندے کے مائنڈ میں ایک بڑے اچھے دل سے ایک خیال آتا ہے کہ میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن کھولنا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کی کفالت ہو, لیکن وہ اس کو بس ایک خواب ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے نا, اس کے اوپر پریکٹیکل کوئی ایکشن نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے عبدالستار ایدھی, ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہے, بہت پیسہ تھا, ان کی ایک سوچ تھی, ایک سوچ تھی کہ بھائی میں ایک جذبہ تھا سوچ کے ساتھ. ایسے بہت سے انفرادی لوگ ہیں جو ایک انسان کی سوچ کی وجہ سے, ایک انسان مسجد میں اعتکاف کرتا تو اس کو ثواب کیسا ملتا ہے نا, ویسا ایک انسان کی سوچ سے انہوں نے پورے معاشرے کو بدلا, ایک نئی سوچ. ٹھیک ہے سر, آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. اب وہی کنٹینیوشن کر رہا ہے, واو لگا کے وہی کنٹینیوشن کر رہا ہے کہ یتیم ہے, یتیم جو ہوتا ہے نا وہ مسکین ہوتا ہے. مسکین مطلب ضرورت مند ہوتا ہے. طعام کے مطلب ہے اس کو نرشمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو کفالت کی ضرورت ہے, اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. سکنا جو لفظ ہے, سکنا کا مطلب ٹھہرا ہوا, رکا ہوا, جس سے سکون آیا لفظ. تو مسکین وہ سوچے جو رکی ہوئی ہے, جس کو دھکے کی ضرورت ہے, پالنے پوسنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی جو ترقی ہے نا وہ رک جاتی ہے, ذہنوں کی ترقی, ڈیولپمنٹ جس کا رک جاتا ہے لوگوں کا, وہ المسکین میں. غریب کو نہیں بولا ہے, مسکین جو جس کو ضرورت رہتی ہے کہ بھائی میری ایک نئی سوچ ہے اور اس کو پرورش کرنا ہے, وہ سوچ کی اس کو آگے بڑھانا ہے. مسکین دیکھو قرآن کے اندر 18/79 میں موسیٰ کا
ذکر ہے کہ وہ کشتی جو ہے میں ہول کر دیتے, تو وہ جہاز کے جو مالک رہتے ہیں, جن کی وہ جہاز رہتی, کشتی رہتی ہے, اس کو مسکین بولا ہے. آپ یہ سوچو, آج جس کسی کے پاس ایروپلین ہے تو ہم اس کو مسکین بولیں گے, اس زمانے میں ان کے پاس ایک جہاز تھا یا کشتی تھی, اس کو مسکین بولا ہے. مطلب وہ ضرورت مند ہے, غریب نہیں ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے. کہ وہ ایک سوچ جو رکی ہوئی ہوتی ہے, جن کو دھکے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہاں اٹک گیا ہے, اس کے اوپر ایک کسی سوچ کا رنگ چڑھ گیا ہے. ایسے لوگوں کو تعامل مسکین کے مطلب, تعامل مسکین کا مطلب ہے ایسے لوگوں کی پرورش کرنا جن کی سوچ رک گئی ہے. سکنا کے مطلب ہے رک جانا, کھڑے ہو جانا. جو سکون میں دیکھو رہتا ہے, سکون میں اس کو لینا دینا نہیں, سکون میں ہے, ڈرگس لے کے سکون میں ہے. جس کا ذہن رک گیا ہے, چلتا نہیں ہے. زندہ وہی ہوتا ہے جو جس کے ذہن مشتعل ہوتے ہیں, جن کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, جن کے ذہنوں میں روشنی ہوتی ہے, نئی سوچ ہوتی ہے, جو الیتامہ ہوتے ہیں, اور اس کو وہ پال پوس کے یتامہ سوچ جو رک گئی ہے اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. اچھا, اگلی آیت ہے سر فویل للمصلین, اور اس کا ترجمہ روایتی کیا ہے کہ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب بات یہاں نماز پہ آ گئی. مسلی کے مطلب ہے لغت کے اندر, تاج العروض میں ہے, لین ڈکشنری میں ہے, کہ ایک جو ریس میں گھوڑا جو آگے ہے اس کے پیچھے جو گھوڑا چل رہا ہے, فالو کر رہا ہے, اس کو بولتے ہیں سلی. یہ فارم 2 ہے اس کے. مسلی مطلب جو پیچھے چلنے والا. تو جو بے دین ہے, جو یتیموں کو اور مسکینوں کو جو سوچ کو بڑھاوا نہیں دیتا, جو ان کی پرورش نہیں کرتا, ویسے فالوورز, ویسے پیچھے چلنے والوں کو ان کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے. افسوس کی بات ہے ان کے لیے. آج مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نئی سوچ کو, یتامہ کو جو ہے نئی سوچ کو ایکسپٹ نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. تو مسلمین کے مطلب ہے جو ایسے لوگوں کی ہلاکت ہے. یہ نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. نمازی کیوں ہلاکت میں آ جائے؟ نمازی تو بہت نیک کام ہے, اچھا کام ہے نماز پڑھنا. یہ ان فالوورز کی بات ہو رہی, ان جو بے دین لوگوں کے, ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے. افسوس کی بات ہے جو اس چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, جو یتیم کو اپنے دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں, جو مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں. مگر یہ کھانے پینے کی اور اس کی بات نہیں. قرآن جو کتاب ہے نا, وہ کھانے پینے کی, کپڑے پہننے کی کتاب نہیں ہے. یہ چیز انسان کے اندر ہے. رحم تو انسان کے اندر ہے. جو ضرورت مند ہے, غریب ہے, انسان, ہر انسان اپنی حیثیت سے دیتا ہے. اس کو قرآن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اس کا یہ پیغام ہے ہی نہیں. قرآن کا, قرآن بہت اونچی بات کر رہا ہے. آج مسلمان جو بڑے بڑے انوینشنز تحقیق کر کے اس زمانے میں جو آگے بڑھے تھے, وہ جانتے تھے کہ پیغام کیا ہے. صرف علم اور سوچ کے بارے میں ہے یہ پیغام. نفس کی کس طرح ترقی کرنا, کس طرح ڈیولپ کرنا, اس کے بارے میں ہے. تو ایسے لوگ جو مسلمین ہے, جو ان کے لیے تباہی ہے, جو اپنی جو سوچ یہ سوچ رکھتے نہیں, یہ دین کے خلاف رہتے ہیں اور پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں, دوسروں کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. اگلی آیت ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون, اور یہاں پہ اس کا روایتی ترجمہ ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یہ بات ہے صلات کی. جو اپنے رب سے رابطہ بے خبر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے, اس سے رابطہ میں رکھوں گا تو وہ ہدایت مل جائیں گی, ہر چیز کی گائیڈنس ہوگی. وہ اس سے بے خبر ہے. رب سے جو رابطہ, جو کنیکشن ہے, صلات کے مطلب جو کنیکشن ہے, وہ کنیکشن سے بالکل بھی غافل ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہے. وہ دین کو چھٹلا رہے ہیں, وہ بے خبر ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس یتامہ ہے, جو یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے, اس کو پرورش کرنا چاہیے. تو ایک نئی سوچ کا جب ہم اس کو پرورش کریں گے تو وہ اس کی ذہن کی ترقی ہوگی, معاشرے کی ترقی ہوگی, مگر وہ اس سے بے خبر ہے. تو وہ بے خبر کیوں ہے؟ کہ اس کو اپنے رب پہ, اپنی کتاب پہ, خود کی کتاب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, اور وہ رابطہ ہی قائم نہیں کیا ہوا ہے. وہ اس چیز سے غافل ہے. آگے ہے کہ الذین ہم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں. کس چیز کا دکھاوا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. کس چیز کا کرتے ہیں؟ کہ ہم کو سب آتا ہے, ہم صلات بھی قائم کر رہے ہیں, مگر اصل میں وہ اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ آئیڈیالوجی, وہ دین پہ نہیں چل رہے, وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں.
मुत्तकी होने का ढोंग कर रहे हैं, दीनदार दयानतदार करने का वो ढोंग कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे में लगे हुए हैं। देखो ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे खानदान में मेरे भाई बहन, वो लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ दिखावा कर रहे हैं, नमाज किए, हिजाब की, इसका उसका, ये दिखावा नहीं, मतलब वो लोग समझते हैं कि हमको सब आता है, हम दीन के बारे में जानते हैं, हमको सब पता है। वो किसी नई सोच को कबूल ही नहीं करते, अल यतामा को कबूल ही नहीं करते हैं वो लोग, नई सोच को। वो क्या सोचते हैं, यतीम सोच है, ये तो कभी किसी ने किया नहीं, तुम कहां से लेकर के आओ ये बातों को। तो ऐसे लोग रियाकार होते हैं, उनको पता नहीं कि वो रियाकारी कर रहे हैं, वो इल्म का दरवाजा बंद कर रहे हैं, वो यतीम को धक्के मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं। वो तो सोच रहे हैं कि यतीम बोले तो एक इंसान जिसके माँ बाप नहीं है, मिस्कीन बोले तो गरीब आदमी, मोहताज आदमी। वो नहीं सोच रहे हैं कि वो खुद ही मिस्कीन है, वो खुद ही जरूरतमंद है, उनको जरूरत है कि उनके जहनों को वो खोले और नई सोच को वो कबूल करे और उसकी परवरिश करे, उसको तरबियत करे और आगे बढ़े। वो अपने पढ़े हुए बस नौकरी कर रहे, कारोबार कर रहे हैं, और वो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, और वो अपने आप को समझ रहे हैं मुकम्मल है। जी जी वो एक्चुअल कुरान बोल रहा है कि वो रियाकार, वो दिखावा कर रहे हैं एक्चुअल, जी कि जी। हमको इल्म है। जी हजारों पाउंड, हजारों डॉलर, हजारों रुपए कमा के ना लाखों रुपए, तो उसमें से हाँ 100-200 रुपए दे के ना समझते हैं कि भाई हमने हाँ, मस्जिदों को दे मस्जिद को दिए, दे दिया, खैरात जक़ात दे दिए, 2.5 टका, तो फलां, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, फलां को दे दिया, फलां को दे दिया, अपनी जान छुड़ा ली, और वो आगे से एक और कहते हैं कि भाई जन्नत में एक घर भी मिलेगा ना फी जी जी रुपए, जी। तो 5 रुपए में उनको जन्नत में घर चाहिए, ये इनकी जन्नत है। अच्छा चलिए साहब आगे चलते हैं। व यमनाऊन अल माऊन, और जी दूसरों को मामूली चीज देने से भी इनकार करते हैं, ये मुफ्ती तकी हाँ, उस्मानी का तर्जुमा है। मतलब कि वो साफ इनकार कर देते हैं किसी चीज के ऊपर गौर करने से, जैसा मैंने आपको बताया जी जी जी। कि माउन के मतलब क्या है, गौर और फिक्र करना, जांच करना, कोशिश करना कि भाई मैं इससे कुछ समझूं। जो सोच आती है उसको इग्नोर कर देते हैं, एकदम डिलीट मार देते हैं, जी। जहन से निकाल देते हैं। हम्म। समझे, ये सोचते हैं मामूली चीजें हैं, इसके क्या है, इससे क्या हासिल होने वाला। तो ये 7वीं आयत तो साफ साफ बता रही है कि ये लोग कौन है, जो गौर और फिक्र नहीं करते, हम्म। जो वेरीफाई नहीं करते, जो जांच नहीं करते, अपनी सोच को वेरीफाई नहीं करते कि अगर हम गलत हो तो क्या। हम्म। वो इतने मुतमईन रहते हैं, इतने मुतमईन, इतने सुकून में रहते हैं कि नहीं, बस जन्नत हमारी ही है, जी हमको ही सारा इल्म है। जी जी वो जी। समझते नहीं कि वो रियाकार है, वो दिखावा कर रहे हैं। वो समझते नहीं कि वो यतीमों को धक्का मार रहे हैं, मिस्किनों को खाना नहीं खिला रहे। वो समझते नहीं, वो समझते हम सब कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, छोटा सा, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उस जमाने के मुसलमान इसको समझे थे, और इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन, डिस्कवरीज, बहुत आगे बढ़ गए थे ये लोग। यानी यूनान से, हिंदुस्तान से ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अरबी में ट्रांसलेट कर रहे थे, पर्शियन में ट्रांसलेट कर रहे थे, और दुनिया तक फैला रहे थे एक नई सोच। एक नई सोची। तो जी। अल यतामा के इसमें की पॉइंट है, अल यतामा। अल-यतामा एक ऐसी नई सोच होती है ना जो इंसान जिसको इग्नोर करता है बेसिकली, यानी कि हाँ, उसके ऊपर क्यों इग्नोर करता है कि भाई उसके पहले ये सोचा ही नहीं किसी ने ना, हाँ उससे किसका पहले कोई सर पर ही नहीं हो, किसका कोई माँ बाप नहीं हो। और ये हम्म लोग हंसते हैं, अरे यार तुम बोलते हो, तुम टेलीफोन बनाओगे, यहाँ से इतने मील दूर तक सुनाई देंगे, अरे तुम हम्म। हवा में उड़ोगे। तो ये ठीक। सोच है। आप नेट बनाओगे, आप फोन बनाओगे, तो जो लोग हंसते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, सब चीज उनको ही आती है। तो ये अल यतामा की वजह से, यतामा को समझो, नई सोच को अपनाओ। इसका पैगाम ये है कि आप नई सोच को धक्का नहीं मारो तो और सर उस पर गौर और फिक्र करो। ठीक जी है। जी, इसको यहाँ पे एंड करते हैं इकबाल के एक शेर के साथ कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दम बदम सदाए कुन फयकून। तो हम्म। इस पे यानी कि हर एक माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है जिसको उसने इग्नोर नहीं करना, उस पर जो है वो एक राइट एक्शन लेना है, और जो है वो अपने लिए भी। हर किसी की अल किताब एक इनफरादी किताब होती है, एक मैचलेस, यूनिक होती है, बेमिसाल होती है। उसको समझना है, और जी सारी हिदायतें उसके लिए उस किताब में है, जी और इंशाल्लाह उसको वो कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाती है। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा डिटेल से सूरह माऊन लिया। अब हम फर्दर भी छोटी सूरतें लेके हाजिर होंगे आपके सामने। तो ख्वातीनो हजरात जो इस सेशन को सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि
آپ بھی اپنی ریسرچ کریں، آپ بھی غور و فکر کریں، اپنے مائنڈ کو یوز کریں. ہم نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ 100% ہماری جو باتیں ہیں وہ لیں. آپ بلکہ اپنا تفکر کریں، تدبر کریں. یہ آپ کا جو ہے نا وہ انسانی حق بھی ہے، اور آپ کو قرآن نے کہا ہے، آپ کے پروردگار نے آپ میں اور جانور میں یہی فرق رکھا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، جو آلریڈی ہم نے سورہ کوثر میں بھی ڈسکس کی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں، تاکہ حق کی آواز دور دور تک جو ہے وہ حق کے متلاشیوں تک پہنچ سکے. وسلام.